بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے بلا سود قرضہ اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بینک آف پنجاب نے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نیو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار موجود ہے، اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، یا تو آپ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں، جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے، آپ نے 5 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ 6 مہینے کا آپ کو گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے قرضہ لینے کے بعد اپنے کاروبار کو پروفٹ میں لانا ہے، کاروبار کو اچھے طریقے کے ساتھ چلانا ہے۔ 6 مہینے کے بعد آپ ماہانہ قسط کے ساتھ بینک آف پنجاب کو قرضہ واپس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس قرضہ اسکیم کے لیے میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں، ٹرانسجنڈر لوگ بھی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون سے شرائط و ضوابط کے اوپر آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ تمام در تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو، آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، اگر آپ اس بلا سود قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی 20 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر میل بھی قرضہ لے سکتے ہیں، فیمیل بھی قرضہ لے سکتی ہیں، اور ٹرانسجنڈر لوگ بھی قرضے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، یہاں پہ ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ نے کسی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری کی ہوئی ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی اسکل سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹ سے کوئی اسکل سیکھی ہوئی ہے، کوئی ہنر سیکھا ہوا ہے، اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، تب بھی آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکلز کا ڈپلومہ موجود ہے تو تب بھی آپ قرضے کے لیے درخواست جمع کروائیں، آپ کو قرضہ دینے میں ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، یہاں پہ ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کی 20 سال تک ہے، تو پھر آپ قرضے کے لیے درخواست جمع کروائیں، کیونکہ یہ صوبہ پنجاب کے لیے قرضہ اسکیم ہے۔ اگر آپ صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کی اس بلا سود قرضہ اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نیو کاروبار کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، ایگزسٹنگ بزنس کے لیے بھی آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، 2 کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے۔ نمبر 1 کیٹیگری کے تحت 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے تحت آپ 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 5 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہے۔ 6 مہینے کے گریس پیریڈ آپ کو دیا جائے گا۔ گریس پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرضہ لینے کے بعد 6 مہینے تک آپ نے کوئی بھی قسط بینک آف پنجاب کو جمع نہیں کروانی، قرضہ آپ نے واپس نہیں کرنا۔ 6 مہینے کے بعد ماہانہ قسط کے ساتھ آپ اپنے پیسے واپس کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، یہاں پہ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے، اگر آپ میل ہیں تو 20% آپ نے ایکویٹی خود ڈالنی ہے کاروبار میں، باقی پیسے جو ہے وہ آپ کو بینک آف پنجاب فراہم کرے گا۔ اگر آپ فیمیل ہیں یا ٹرانسجنڈر ہیں تو پھر آپ نے 10% پیسے خود ڈالنے ہوں گے اس کاروبار میں جس کے لیے آپ قرضہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، سیکورٹی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ملٹیپل آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ چوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ 5 لاکھ روپے کا ہے، اور اس کے بعد یہ نمبر 2 پہ پراپرٹی کاغذات ہیں۔ اس کے بعد ملٹیپل اور آپ کے پاس آپشن ہے، کوئی بھی سیکورٹی آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، پرائسنگ کی بات کریں، مارک اپ کی بات کریں تو اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو 4% اس کے اوپر مارک اپ ہے، دوسری کیٹیگری کے تحت اگر آپ قرضہ لیں گے تو 5% اس کے اوپر مارک اپ ہے۔ اس کے بعد دوستو، یہاں پہ یاد رکھیے گا 2000 روپے ان کی نان ریفنڈیبل ان کی فیس ہے، جس کو ہم پروسیسنگ فیس کہتے ہیں، یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی، یہ آپ نے ادا کرنی ہے 2000 روپیہ، یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، یہاں پہ یاد رکھیے گا، آپ بینک آف پنجاب میں فزیکلی اپلائی نہ کریں۔ بیسیکلی حکومت پنجاب نے جو پنجاب روزگار اسکیم تھی، اس کو ری ڈیزائن کر کے دوبارہ سے 2024 میں اس کو لانچ کیا ہے۔ اس کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آغاز بھی کیا گیا ہے، تو آپ نے پنجاب روزگار اسکیم کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپلائی کرنا ہے۔ نیچے آپ کو آپشن دیا ہوا ہے اپلائی ناؤ کا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پنجاب روزگار اسکیم کی آفیشیل ویب سائٹ آ جائے گی۔ یہاں آ کے سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے، ایپلیکینٹ سائن اپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد رجسٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس پیج کے اوپر آنا ہے، اور یہاں پہ آپ لاگ ان ہوں گے اس سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ آن لائن فارم پر کر کے جمع کروائیں گے۔ مزید اگر آپ پنجاب روزگار اسکیم کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز وغیرہ انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے، آپ یہاں کے خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آخری چیز جو بار بار دوست پوچھ رہے تھے، پہلے بھی میں نے اس ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، دوست پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ سے اور کاغذات لیے جائیں گے، آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر آپ سے اور کاغذات لیے جائیں گے۔
اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار موجود ہے، ایگزسٹنگ بزنس آپ کے پاس ہے، آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ اور کاغذات آپ سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بینک کے اوپر کہ بینک کون سے کاغذات آپ کو مانگتا ہے آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس اسکیم کے متعلق مزید انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ بینک آف پنجاب کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آئیں، یہاں پہ انہوں نے چیٹ کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ اپنی رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ لائیو چیٹ کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں، اس کے بعد ای میل ایڈریس دیں اور اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں، کون سا آپ کوشچن ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد اسٹارٹ چیٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے آپ لائیو گھر بیٹھے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔